اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر چٹھا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک سیریز شروع کر رہا ہوں فوجداری مقدمات کے حوالے سے۔ تو اس میں جو پہلی ہماری ایک قسط تھی وہ تھی ابڈکشن کے متعلق۔ تو آج اپارٹمنٹ کے متعلق میں جو ہے ایک پورا اس پہ ضمانت کے جو کیسز ہیں وہ کیس لا، اور اس پہ جو ٹرائل کے بارے میں کیس لا موجود ہیں، یعنی سزا یا بریت کے حوالے سے۔ تو وہ میں سارے ایک تھریش آؤٹ کر کے میں نے الگ نکالے ہیں۔ تو اس کے ریلیونٹ پورشنز میں صرف عرض کرتا جاؤں گا، صرف آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بڑے وہ مفید ثابت ہوں گے۔ تو موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں۔ تو ابیٹمنٹ کے حوالے سے جو پہلا کیسلا جو ہے، یہ پہلے تو ہم ضمانت کے کیسز جو ہے نا، ضمانت کن کیسز میں اس میں جو کون سے کیسلا جو ہیں وہ ہمیں کام آ سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی یہ ہے جی کیسلا ہے 1997 PCRLJ 850۔ اس میں جو ریلیونٹ پورشن ہے کہ قتل کیس تھا اور ملزم جو ہے وہ وقوع پر موجود نہ تھا، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ جو 109 پہ خلاف اسلام ہے، مجھے ایک بندہ وہاں موجود نہیں تھا تو اس کے جو اعانت یا بیٹمنٹ جو ہے اس پہ ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسلا جو ہے بڑا اہم ہے۔ دوسرا کیسلا ہے کہ قتل کیس عورت پر 109 پہ کا الزام تھا، کوئی برآمدگی مطلوب نہ تھی، بلا وجہ جیل بھیجنے کا کوئی جواز نہ ہے، ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی۔ تو یہ کیسلا بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ ہے 2007 CRLJ 206۔ اگلا کیسلا ہے جی قتل کیس کا ہی ہے یہ۔ اس میں قتل کیس ملزمان 109 پہ میں مین اکیوز کے قریبی رشتہ دار تھے، تو پورے خاندان کو پھنسانے کے لیے جال بچھایا گیا تھا۔ ضمانت جو ہے اس کی وہ قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ تو یہ ایک پریسیڈنٹ ہے کہ اس کو ٹریپ کرنا اگر ثابت ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ یہاں ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ ایک پرچہ درج کرتا ہے اسے سارے خاندان کو پھنسا لیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسلا جو ہے یہ ہے جی PLJ 2003 CRC 412 پیج ہے۔ اس کے بعد جی مابین فریقین سابقہ لٹیگیشن قبل از وقوع جو مشورہ کا علم ہونے کے باوجود پولیس کو اطلاع نہ دی گئی تھی، کوئی برآمدگی مطلوب نہ تھی، ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی۔ وضع اس میں یہ تھا کہ ان کو جو پتہ تھا کہ یہ مشورہ ہو چکا ہے، مابین لٹیگیشنز ان کے آپس میں فریقین کے لٹیگیشن بھی تھی، لیکن ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا اس کرائم کے بارے میں، تو انہوں نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی، یہ الزام تھا ان پہ۔ تو اس میں یہ PLJ 2007 CRC 891 پیج ہے جی۔ اگلا بھی قتل کیس کے بارے میں ہے جی۔ FIR میں تاریخ، ایما، وقت، مثلا اس کے جو اس نے اعانت کی یا اس نے اس جرم کی مدد کی یا اس نے جرم کا جو ہے نا اس کے پیچھے وہ ہے، تو اس کا جو ہے نا وقت بھی درج نہیں تھا، اور گواہان کی جو ایما ہے اس کا بھی ذکر نہیں تھا، مثلا انہوں نے کیا ایما کیا اعانت کی وہ اسپیسیفکلی اس میں موجود نہیں تھا۔ تو گواہان کی ایما کے بیان زیر دفعہ 161 زواد فی قلم بند کرنے میں کئی یوم کی تاخیر موجود تھی۔ مثلا انہوں نے دفعہ 161 کے جو بیان پولیس کو دینا ہوتے ہیں اور فوری طور پہ دینا ہوتے ہیں FIR کے بعد، تو وہ بڑی تاخیر سے درج ہوئے، تو پھر ضمانت قبل از گرفتاری اس کی منظور کر لی گئی۔ یہ ہے جی 2007 YLR 1911۔ اگلا بھی قتل کیس کی اعانت پر ہے جی۔ قتل کیس ملزم 109 پہ کا الزام تھا، ملزم بوقت وقوع جائے وقوع پر موجود نہ تھا، ایسا الزام لگانا بڑا آسان ہے، ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم۔ یہ ہے جی 2012 PCRLJ 1370۔ اگلا کیس ہے جی قتل کیس میں اگر ملزم کے خلاف ایما کی شہادت موجود ہو تو ملزم ضمانت قبل از گرفتاری کا حقدار نہ ہوگا۔ یہ ہے ضمانت منسوخی کا، اگر وہاں اس کی جو ایما ہے
اس کی شہادت موجود ہے باقاعدہ کہ وہ اس کی شہادت قلم بند بھی کی گئی ہے یا اس کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد وہ پھر حقدار نہیں ہے ضمانت کا، تو یہ اس کی ضمانت خارج کر دی گئی۔ 2004 WLR 3146 یہ پیج ہے جی۔ اگلا جی، قتل کیس FIR میں ایما کی کوئی تاریخ، وقت یا جگہ بیان نہ کی گئی تھی، ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ کنفرم ہے۔ یہ یاد کریں گے دوسرا تیسرا کیس آ رہا ہے کہ جس میں جو ایما کا وقت اور ایما کے گواہان یا ایما کی جگہ نہیں بتائی گئی کہ کہاں یہ اعانت کی گئی ہے، تو اس کی ضمانت جو ہے کنفرم ہوئی ہے۔ 2014 PCR LJ 940 پیج ہے جی۔ اگلا کیس لایا جی، قتل کیس میں FIR درج کرواتے وقت تاریخ، ایما، جگہ ایما یا گواہان یا ایما کا ذکر نہیں تھا، ضمانت منظور ہوئی۔ مثلا اس کی اعانت یا ایما کا کوئی اس میں وہ ذکر نہیں تھا، اس کی تاریخ نہیں تھی، جگہ نہیں تھی، تو یہ کیس ہے جی 2004 PCR LJ 602۔ قتل کیس ملزم بوقت وقوع موجود نہ تھا، 109 تیپے کا الزام تھا، ضمانت منظور ہوئی۔ اگر بندہ وہاں موجود نہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے کہ جو بندہ مشورہ دیتا ہے، جو بندہ ان کی مدد کر رہا ہے یا اس کی اعانت کر رہا ہے یا ایما ہے، تو وہ ظاہر ہے پھر اس کی دلچسپی تو ہوگی، پھر وہاں اس کا ہونا بھی موجودگی بھی جو ہے وہ پاسبل ہے۔ تو یہ کبسر کیس لائے ہیں، یہ آپ کی مدد کریں گے، یہ نوٹ کر لیں جی۔ PLD 1996 SC 241 پیج، 1998 CRLJ 682 پیج، 2004 CRLJ 413 پیج، 2005 CRLJ 334 پیج، 2007 PCRLJ 1274 پیج، 2008 PCRLJ 850 پیج، 2009 SCMR 786 پیج۔ اگلا کیس لایا جی، قتل کیس۔ یہ جو پہلے کیسلا میں نے بتائے یہ صرف اس کی جو وہاں موجودگی، اگر جس پہ 109 کا الزام ہے، اگر اس کی وہاں موجودگی نہیں ہے تو یہ کیسلا آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو قتل کیس 109 پہ خلاف اسلام ہے، ضمانت منظور ہوئی جی۔ PLJ 2004 CRC 388 اسی قسم کی ایک میں نے پہلے بھی بتائی آپ کو۔ تو قتل کیس تتیمہ بیان گواہان میں ملزم کو ایما کا رول منسوب کیا گیا تھا، وجہ اناج سے ملزم کا کوئی تعلق نہ تھا، ضمانت منظور ہوئی۔ یہ ہے جی 2009 PCRLJ 1442۔ تو اس کے بعد جناب یہ ہے کہ کسی اوپن جگہ پر بیٹھ کر قتل کا مشورہ کرنا ناقابل یقین نہ ہے، ملزم کی ضمانت منظور ہے۔ مجھے یہ اس کی گراؤنڈ یہ لی گئی تھی اس میں کہ کوئی بندہ ایک اوپن جگہ پر بیٹھ کر کیسے کسی کو قتل کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے اور قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ منصوبہ بندی تو ہمیشہ جو ہے وہ چھپ کر ہوتی ہے۔ تو یہ دو کیس لا ہے اس میں جناب، نوٹ کر لیں۔ 2004 MLD 1518، 2010 PCRLJ 785۔ گواہان کی ایما نے مدعی فریق یا پولیس تک کو ملزمان کے مشورے کے متعلق اطلاع نہ دی، مثلا نہ انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، نہ انہوں نے مدعی فریق کو بتایا، تو پھر وہ 109 میں وہ کیسے اس میں ضمانت منظور کر لی گئی۔ 2009 CRLJ 840۔ ملزم کے خلاف کانسپریسی آف اپیٹمنٹ کا الزام تھا، ملزم کو تتیمہ بیان میں ملوث کیا گیا تھا، ضمانت منظور۔ 2010 CRLJ 99 پیج۔ 109 پہ خلاف اسلام نہ ہے، ضمانت خارج ہوئی۔ اب یہ اس کے بالکل الٹ ورژن ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 109 جو ہے نا وہ خلاف اسلام نہیں، وہ اور بات کر رہا ہے، اور یہ جناب کہہ رہا ہے کہ خلاف اسلام نہ ہے۔ 2013 PCRLJ 816۔ اس کے بعد ہے جی، قتل کیس میں اگر ملزم کے خلاف 109 تیپے کی شہادت موجود ہو تو ملزم ضمانت کا حقدار ہے۔ یہ کیس لا ہے جی 1993 PCRLJ 2410، PLJ 2001 CRC 168، 2006 YLR 3041 پیج، PLJ 2009 SC 678 پیج، 2009 CRLJ 543 پیج۔ سوری۔
وقوع پر موجود نہ ہونے کے بارے میں ایک اور جناب 2 بلکہ کیسلا اور نوٹ کر لیں۔ 2012 SCMR 1137، 2013 PCRLJ 543۔ اگلا کیسلا ہے جی، کوئی آدمی اپنے دشمنوں کی موجودگی میں قتل کا مشورہ نہ کر سکتا ہے، تو ضمانت اس کی بھی منظور ہوئی۔ 2013 YLR 398، 365B 496A طے پہ ملزم کے خلاف ایما کا الزام تھا لیکن صفحہ مثل پر کوئی ایسی شہادت موجود نہیں تھی، ضمانت منظور ہوئی۔ یہ ہے جی 2013 YLR 990 پہ پولیس تفتیش کے مطابق ملزم بوقت وقوع موجود نہ تھا لیکن وقوع اس کی ایما پر ہوا تھا، ضمانت خارج۔ اب دیکھتے ہیں جی اپنا ٹرائل کیسز میں جو کیسلا ہے، کیونکہ یہ جو کیسلا میں نے آپ کو بتایا یہ تو سارے بیل سٹیجز پر تھے۔ تو یہاں جی اگر بوقت مشورہ قتل ملزم خاموش رہے یا اپنے منہ سے ارادہ قتل ظاہر نہ کرے تو 109 میں سزا نہیں ہوگی۔ یہ ہے جی 2007 YLR 1031 اس کا پیج ہے جی۔ ریکارڈ کے مطابق وقت ایما وقوع ملزم جیل میں تھا۔ اگر ملزم وہ جیل میں تھا جس پر یہ الزام منسوب کیا گیا کہ اس کی ایما پر یہ قتل ہوا ہے تو پھر بھی اس کو بری کر دیا گیا۔ یہ ہے 2004 PCRLJ 414۔ ایسی کوئی شہادت نہ تھی کہ وقوع سے قبل ملزمان ایما اور دیگر ملزمان میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی، مثلا ایسی کوئی شہادت نہیں تھی کہ ان کی آپس میں جو میٹنگ ہوئی جس میں یہ ایما کا مشورہ ہو تو اس لیے اس کو بری کر دیا گیا۔ یہ YLR ہے جی 2001 985۔ گواہان ایما نے جو ایما کے گواہان تھے، جو مشورے کے گواہ تھے، انہیں مقتول کے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود مقتول یا اس کے گھر والوں یا پولیس کو مشورہ قتل بارے میں کوئی اطلاع نہ دی تھی۔ اگر وہ قریبی رشتہ دار تھے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ جن کا قتل ہونے والا ہے ان کو تو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا قتل کرنے والے ہیں، یہ مشورہ ہوا ہے، اور پولیس کو بتاتے۔ قریبی رشتہ دار تھے اس لیے اس کو بری کر دیا گیا۔ یہ 2009 YLR 534۔ اگلا ہے جی گواہان ایما نے قبل از وقوع قتل مشورے کا علم ہونے کے باوجود مدعی فریق یا پولیس کو اطلاع نہ دی تھی۔ کھڑکی کھول کر مشورہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور مشورہ ہو رہا تھا تو اس نے کہا یہاں یہ کھڑکی کھلی ہوئی سے میں نے مشورہ سنا، تو اب یہ اس کیس لا میں سٹانس لیا گیا کہ کھڑکی کھول کر کون مشورہ کرتا ہے، تو یہ جناب بری ہو گیا جی ملزم۔ 2009 SCMR 493۔ اس کے بعد اگلا ہے جی گواہان ایما کے ساتھ ملزم کی سابقہ لیٹیگیشن تھی، اگر سابقہ لیٹیگیشن ہے تو پھر بھی بری۔ یہ ہے جی 2009 PCRLJ 940۔ ایما کے ملزم کو بطور تعزیر سزائے موت دی جا سکتی ہے، مثلا اگر وہ واقعی اس میں ایما ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کو سزائے موت جو ہے اس کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے جی 2013 PCRLJ 816۔ 109 طے پے کا ملزم اگر وقوع سے قبل یا بوقت وقوع جائے وقوع پر موجود نہ ہو تو سزا نہ ہوگی۔ یہ بڑی مضبوط گراؤنڈ ہے کہ وقوع پر موجود نہ ہو، تو یہ ہے جی 1996 CRLJ 123۔ اگر ایسی کوئی شہادت نہ ہو کہ ملزم ایما نے قتل میں کسی قسم کی مدد کی ہے تو 109 میں سزا نہ ہوگی۔ 2005 CRLJ 826۔ اگلا کیس لا ہے جی اگر ملزم ایما نے قتل کے متعلق کوئی معاہدہ نہ کیا ہو تو سزا نہ ہوگی، مثلا اس نے کوئی جو ملزمان ایما نے کوئی ایسا معاہدہ یا ایسی کوئی بات یا کوئی ڈن نہیں کی بات تو پھر سزا نہیں ہوگی۔ PLJ 2006 CRC 804۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے آخر میں یہ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیس لا کے بتانے کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی نئے کسی دفعہ کے متعلقہ کیس لاز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔